ابن اساکر سے روایت ہے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر مرنے کے بعد دونوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کرنے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی، خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا مکان پر چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی، یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت دنیا کی عیش و آرام کو چھوڑ کر پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو اس کے بھائی نے 3 دن تک اس کی قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے میں ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا کیا حال ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک اعمال کا توشہ اختیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء اور مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے ابا کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک خوفناک آواز سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، تو بھی جلدی ہمارے پاس آئے گا۔ اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے تیار ہو جا، اور دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر، جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا، اس رات کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے کہا اور کہا، میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا
اور قبلہ رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔